बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये इख्तितामी नशिस्त अब बाज़ाब्ता इसका आगाज़ होने जा रहा है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए अरबी मदारिस के आला ग्रुप में जो फ़र्स्ट इनाम याफ्ता मोहम्मद उमर मदरसा वसीयतुल उलूम कोपागंज से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो अपने एक तिलावत कलाम पाक से इस नशिस्त का आगाज़ करेंगे। मोहम्मद उमर याद करेंगे, वाज करेंगे, ये कर दीजिए, वाज कर दीजिए। कहाँ जा रहा है? चलिए भाई बैठेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लऊ मिन क़ब्ल वकाना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم ماشاء اللہ. محترم سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، الحمدللہ اب ہم اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو 3 روزہ 4 روزہ ہمارا جلسہ چل رہا تھا وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں نے پہلے بھی اس کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ یہ بہت بڑی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی دینی ہلچل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ دینی ہلچل بچوں کے من میں پیدا ہو جائے، جو ہماری اگلی پیڑھی ہے، اگلی نسل ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چنگاری ان کے دلوں میں باقی رہے گی، جو انشاءاللہ شعلہ جوالہ بن کر کبھی ان کے دلوں کو منور کرتی رہے گی، دلوں میں گرماہٹ لاتی رہے گی. یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس کی طرف ہر کسی کو دھیان دینا چاہیے. ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنے بچے کی تمام جسمانی، تعلیمی، سماجی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہیں وہ ان کی دینی ضروریات کا بھی انتظام کریں. گھر پہ عربی پڑھانا، کلام پاک مکمل کروانا، اس کا ترجمہ اور معانی سمجھانا، دین کی بنیادی کتابیں بتانا اور ان کو دینی کتابوں کے مطالعے کی طرف راغب کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ بہت کم ہے جو میں بتا رہا ہوں، اصل تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. خاص طور سے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بچوں کے ذہن میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو جو حالات چل رہے ہیں یہ الحاد اور دہریت کی طرف لے جا رہے ہیں. ہمارے بچے اگر غیر مسلم نہیں ہو رہے ہیں تو کم از کم بے دین ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ دیں. تو یہ 3 روزہ جلسہ جو مقابلے کی شکل میں چلا، الحمدللہ پہلے دن مکتب اور پرائمری گروپ، ثانوی اور جونیئر گروپ اور سینئر اور اعلیٰ گروپ کے بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا. دوسرے دن بھی مدارس عربیہ کا گروپ چلتا رہا. تیسرے دن آج بہت ہی بزی شیڈول تھا اور صبح سے کالج اور اسکول کے قرات کے مقابلے کے بعد پینٹنگ کمپٹیشن بھی ہوا اور سائنس کوئز کا مقابلہ بھی ہوا. پھر اس کے بعد ایک میجر پورشن آج کے دن کا ڈیبیٹ میں گیا، جو بہت ہی عمدہ رہا، دلچسپ رہا اور شائقین کی تعداد میں بہت زیادہ رہی. آن لائن ایجوکیشن، وقت کا تقاضا، اس موضوع پر شرکاء نے تقریباً 42-43 سے شرکاء تھے. انہوں نے بھرپور اپنی ذہانت کا، اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی سی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. اس ہلچل کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک تحریک کی شکل دینے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. ہمارے درمیان آج کرسی صدارت پر متمکن ہیں اس علاقے کی مشہور شخصیت حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب، جو ہتھیا گڑھ کے مدرسہ فیض محمدیہ دارالعلوم فیض محمدی میں کے بانی ہیں اور ایک بڑی علمی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ نے بہت سے دینی اور سماجی کاموں کو شروع کیا ہے اور سب کی سرپرستی کرتے ہیں. ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ آج ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے کچھ انشاءاللہ وہ مستفید فرمائیں گے. ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں مولانا محمد جمیل صدیقی صاحب، جو کہ دعوتی میدان میں بہت ہی آگے ہیں. یہ لگاتار طلبہ سے خاص طور سے ان کا رابطہ رہتا ہے. طلبہ اور نوجوانوں کو ہمیشہ وہ انسپائر کرتے رہتے ہیں اور خاص طور سے طلبہ میں بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے آپ خاص پسند ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمان خصوصی جناب مولانا محمد جمیل صدیقی صاحب کا کہ وہ اپنے بہت ہی بزی شیڈول میں سے یہ وقت نکال کر ہمارے درمیان آئے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے آج ان کے خطاب عام سے مستفیض ہوں گے.